نوحہ پہلا باب۔ یروشلیم کے غم و آلام۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا، وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے، اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا۔ صیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کماریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے، اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے، دختر صیون کی سب شان و شوکت جاتی رہی، اس کے امراء ان ہرنوں کی مانند ہو گئے ہیں جن کو چراگاہ نہیں ملتی، اور شکاریوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یروشلیم کو اپنے رنج و مصیبت کے ایام میں، جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی، اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں۔ دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی۔ یروشلیم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا، جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی۔ ہاں، وہ خود آہیں بھرتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا، اس لیے وہ نہایت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ اے خداوند، میری مصیبت پر نظر کر، کیونکہ دشمن نے گھمنڈ کیا ہے، دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے، جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں۔ اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں۔ اے خداوند، مجھ پر نظر کر، کیونکہ میں ذلیل ہو گیا۔ اے سب آنے جانے والو، کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے وقت نازل کیا؟ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی۔ اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا، اس نے مجھے پیچھے لوٹایا، اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا۔ میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے، وہ باہم پیچیدہ میری گردن پر ہیں، اس نے مجھے ناتواں کر دیا ہے۔ خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں۔ خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا،
اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچلے۔ خداوند نے یہودا کی کماری بیٹی کو گویا کولہوں میں کچل ڈالا۔ اسی لیے میں گریاں ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے۔ میرے بال بچے بے کس ہیں، کیونکہ دشمن غالب آ گیا۔ صیون نے ہاتھ پھیلائے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یعقوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں۔ یروشلم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے۔ خداوند صادق ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ اے سب لوگو، میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو پکارا، انہوں نے مجھے دغا دی۔ میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے۔ اے خداوند، دیکھ، میں تباہ حال ہوں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میرا دل میرے اندر مضطرب ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے، اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے میری آہیں سنی ہیں، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی، وہ خوش ہیں کہ تو نے ایسا کیا۔ تو وہ دن لائے گا جس کا تو نے اعلان کیا ہے، اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔